السلام علیکم ناظرین، ورلڈ انفو ٹی وی پر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ پر 12,000 ورکرز ایک ساتھ کام کرتے تھے؟ اس بلڈنگ میں 24,000 گلاس پینلز لگائے گئے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا وزن 35 A-30 ایئر کرافٹ کے برابر ہے؟ اور یہ بلڈنگ اتنی اونچی ہے کہ 100 کلومیٹر دور سے بھی اس بلڈنگ کی چوٹی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس بلڈنگ پر جو ایڈز لگائے جاتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں؟ برج خلیفہ پر صرف 3 منٹ کا ایڈ لگانے پر 50 لاکھ کا خرچ آتا ہے۔ یہ تو ہو گئی برج خلیفہ کی کچھ انٹرسٹنگ باتیں، لیکن ابھی آپ یہ سن کر اور بھی حیران ہوں گے جب آپ جانیں گے کہ آخر برج خلیفہ کو انجینئرز نے بنایا کیسے۔ آسمان کو چھوتی یہ عمارت دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے، اسے بنانے میں ورکرز کا اتنا ہی خون پسینہ لگا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو زندگی اور موت کے بیچ میں جھولنا پڑا، تب جا کر یہ شاہکار ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سب معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دی جائیں گی۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، جس کی لمبائی 828 میٹر ہے۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں ورکرز اور انجینئرز کو 6 سال کا عرصہ لگا۔ 2,716 فٹ اونچی اس عمارت کو بنانے میں $1.5 بلین کا خرچ آیا تھا، یعنی تقریباً 11,000 کروڑ روپے۔ برج خلیفہ کو دبئی کی ریت میں کھڑا کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے اس کو بنانے کے لیے پہلے 192 موٹے اسٹیل کے پائپس کو زمین میں دھسایا گیا، پھر جا کر برج خلیفہ کی کنسٹرکشن شروع کی گئی۔ برج خلیفہ کا وزن انہی اسٹیل پائپس پر ٹکا ہوا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے نقشہ بھی تیار نہیں کیا گیا، بلکہ بغیر نقشے کے ہی اس کی تعمیرات شروع کر دی گئیں، کیونکہ انجینئرز کے مطابق اس کے نقشے پر ہی 3 سال لگ جانے ہیں، اس لیے بغیر نقشے کے ہی اس کی تعمیرات شروع کر دی گئیں اور ساتھ ساتھ نقشے کو بھی تیار کیا گیا۔ 163 منزلہ اس اونچی عمارت کو بنانے میں 25,50,000 کیوبک میٹر کنکریٹ اور 45,000 ٹن سریے کا استعمال کیا گیا، اور جب سیمنٹ کو نیچے سے بنا کر اوپر کی طرف بھیجتے تھے تب تک سیمنٹ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا، اسی لیے انہوں نے برج خلیفہ میں موٹے موٹے پائپس لگا دیے۔ ان کا کام سیمنٹ کو اوپر تک پہنچانا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ برج خلیفہ میں لگنے والے سیمنٹ کا وزن تقریباً 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن جتنا تھا۔ اتنا بھاری سیمنٹ اوپر پہنچانے کے لیے انجینئرز نے 3 سب سے پاورفل پمپ انسٹال کروائے، اور ان مشینوں کی قیمت بھی کروڑوں میں تھی۔ ناظرین، اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے برج خلیفہ کے اسٹرکچر انجینئر بل بیکر اور ان کی ٹیم نے سب سے پہلے بٹرسٹ کور اسٹرکچر تیار کیا۔ اس بلڈنگ کو ایسے تیار کیا گیا کہ اس کے بیچوں بیچ پہلے ایک کور تیار کیا جا سکے، اور پھر اس کے تینوں سائڈز کو بھی تیار کر دیا گیا۔ ناظرین، جب یہ پورا اسٹرکچر مضبوطی سے تیار ہو گیا تو اسی پر برج خلیفہ کی بلڈنگ تیار کی گئی۔ ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سے پہلے کبھی کسی بلڈنگ کا اس طرح کا اسٹرکچر تیار نہیں کیا گیا، لیکن اس طرح کی بلڈنگ پہلے کبھی بنی بھی تو نہیں۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن جب مکمل ہو گئی تب اس پر گلاس پینل لگانے کی باری آئی، اور برج خلیفہ پر 24,000 گلاس پینل لگنے تھے۔ جب گلاس پینل لگائے گئے تب برج خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر 100 ڈگری کے قریب پہنچ گیا، جہاں پر کوئی بھی انسان 10 سیکنڈ سے اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر اسے ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہونی تھی۔ اس لیے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مشہور انجینئر جان جرافا نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ انہوں نے خاص طرح کا گلاس پینل بنایا جو سورج سے نکلنے والی UV ریز کو ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن یہ گلاس پینلز بہت مہنگے تھے، اور ایسے 24,000 گلاس پینلز کو خریدنے میں 3 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم خرچ ہونی تھی، جو کہ بہت ہی مہنگا کام تھا۔ اس لیے ایک فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینل بنائے گئے، اور صرف 4 مہینوں میں ہی یہ سارے گلاس پینل بن کر تیار ہو گئے۔ اب ساری کنسٹرکشن تو مکمل ہو چکی تھی، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ برج خلیفہ کو ہوا کے دباؤ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کے مسائل پہلے بھی بڑی عمارتوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ اصل میں گھومتی ہوئی ہوائیں ان بلند و بالا عمارتوں کے دونوں اطراف سے ٹکرا کر گزرتی ہیں، جس کی وجہ سے عمارت ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔
ایسے میں ہوا برج خلیفہ کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے لیے برج خلیفہ کی بلڈنگ میں کچھ تبدیلیاں لائی گئیں۔ پہلی چیز تو برج خلیفہ کی اوپر کی چوڑائی میں کمی لائی گئی، اور دوسرا ہوا کے موجودہ رخ کے حساب سے پورے برج خلیفہ کے حصوں کو تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے ہوا برج خلیفہ سے ٹکرا کر نہیں گزرتی تھی، جس کی وجہ سے بلڈنگ ہلتی نہ تھی بلکہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہتی۔ اب برج خلیفہ تقریباً تیار ہو چکا تھا، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ برج خلیفہ کے آخری سرے پر جو اسٹیل کا پائپ لگایا ہے اسے اوپر کیسے رکھا گیا؟ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ پائپ دکھنے میں تو چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس کی لمبائی 136 میٹر ہے اور اس کا وزن 350 ٹن ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی مشین نہیں تھی کہ وہ اتنے بھاری پائپ کو بادلوں سے بھی اوپر لے جا کر برج خلیفہ کے سرے پر رکھ سکے۔ اس لیے انجینئرز نے یہ صلاح دی کہ وہ اس پائپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اوپر لے کر جائیں گے۔ اس طرح پائپس کے ان ٹکڑوں کو اندر لے جا کر اسمبل کیا گیا۔ اب برج خلیفہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن سالوں کی کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ مٹی سے پورا بھر چکا تھا۔ اب سب سے ضروری کام تھا اسے باہر سے پالش کرنے کا۔ انجینئرز کو اس کا کوئی سولوشن سمجھ نہ آیا تو انہوں نے ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے پورے 24,000 پینلز کو صاف کروایا۔ دراصل یہ ونڈو کلیننگ کا کام اب تک ورکرز کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً یہ ویڈیو انٹرسٹنگ کے ساتھ ساتھ کافی حیران کن بھی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔